اکرم اپنی کلاس کا نالائق ترین اسٹوڈنٹ تھا جس کا سب لوگ مذاق اڑاتے تھے۔ طالب علم اور ٹیچر دونوں اس کو خوب ذلیل کرتے تھے مگر وہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا۔ اسکول میں جب اکرم نے کلاس میں سب سے آخری پوزیشن حاصل کی تب اسکول کے ہیڈ ماسٹر نے اکرم کے باپ کو بلایا اور کہا کہ آپ کا بیٹا بہت کم ذہن ہے اور ہمارے ادارے کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، لہٰذا ہم اپنے ادارے میں سے آپ کے بیٹے کا نام خارج کر رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں صرف لائق اسٹوڈنٹ پڑھا کرتے ہیں جو آنے والے دنوں میں اس ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں اور اس ادارے کا اور قوم کا نام روشن کرتے ہیں، مگر آپ کے بیٹے میں اس طرح کی کوئی خوبی نہیں۔ یہ سن کر اکرم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنے باپ کے ساتھ اس ادارے سے واپس جانے لگا۔ جاتے ہوئے اس نے ہیڈ ماسٹر سے کہا کہ ایک دن ضرور آئے گا جب آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے، مگر شاید میرے پاس وقت نہیں ہوگا۔ یہ سن کر ہیڈ ماسٹر مسکرائے اور اکرم پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ جو شہر کی گندی نالیاں صاف کرو، جو کہ تمہارا حقیقی کام ہے، تمہارے بس میں نہیں کہ اس ادارے میں تعلیم حاصل کر سکو۔ اکرم نے ہیڈ ماسٹر کی اس بات کو سنجیدگی سے لیا اور اسکول سے خارج ہونے کے بعد سب سے پہلے شہر کی سب سے بڑی گندی نالی صاف کی، اور پھر اس کے بعد اکرم ضلع خانپور کے گاؤں میں پیدا ہوا۔ ابتدائی تعلیم وہ اپنے گاؤں کے ایک پرائمری اسکول سے ہی حاصل کر رہا تھا۔ پڑھائی میں چونکہ وہ کافی بہتر تھا لہٰذا اس کے باپ نے اس کی پڑھائی پر پوری توجہ دی۔ اس کا باپ جس کا نام غلام فرید تھا ڈاکیا تھا، خانپور ڈاک خانے سے مختلف لوگوں کے خطوط اور کاغذات مختلف علاقوں میں پہنچاتا تھا۔ غلام فرید کی نسلیں پچھلے کئی عرصے سے ایک وڈیرے کی غلامی کر رہی تھی، حتیٰ کہ اس وڈیرے کے کہنے پر غلام فرید نے اپنی جاب چھوڑ دی اور اس کے حویلی میں کام کرنے لگا۔ غلام فرید کی یہ خواہش تھی کہ کسی طرح اس کا بیٹا پڑھ لکھ جائے اور نسل در نسل یہ غلامی جو ان کے خاندان میں چلی آ رہی ہے، ان کے بیٹے کو وڈیروں کی غلامی سے نجات مل جائے۔ اکرم ابھی چوتھی جماعت میں تھا جب گاؤں میں یہ بات مشہور ہوئی۔ یہ بات استاد صاحب نے سب کو بتائی تھی کہ اکرم بہت ذہین لڑکا ہے اور یہ بہت آگے جائے گا۔ غلام فرید اور بیٹے کی اس صلاحیت سے کافی متاثر ہوا اور دل ہی دل میں بہت خوش ہوا، لیکن گاؤں کا وڈیرا جو کسی صورت یہ بات برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ گاؤں کے غریبوں کی اولاد پڑھ لکھ جائے۔ ایک دن اس وڈیرے نے غلام فرید کو اپنی حویلی میں بلایا اور اس سے کہا کہ اکرم کافی بڑا ہو چکا ہے، اس کو بھی اپنے ساتھ کام پر لاؤ تاکہ کچھ کام سیکھ سکے۔ اس کی عمر سیکھنے کی ہے لہٰذا کال سے اسے اپنے ساتھ حویلی میں لایا کرو۔ یہ سن کر غلام فرید کافی حیران ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ ایسے کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ابھی سے اس کی غلامی پر لگا لوں۔ اس نے وڈیرے سے کہا کہ صحیح ٹھیک ہے، کل سے میرا بیٹا بھی میرے ساتھ آئے گا۔ پھر وہ بار بار اس سے کہتا تھا کہ تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کیوں نہیں آیا۔ کچھ دن تو غلام فرید ہیلے بہانے کرتا رہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ابھی چھوٹا ہے، میں اسے اس بات کے لیے قائل کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ چلو، لیکن وہ نہیں آ رہا۔ بچہ ہے، اس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا، مگر وڈیرا کسی صورت یہ بات برداشت نہ کر پایا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، میرے آدمی خود تمہارے بچوں کو یہاں لے آئیں گے۔ شروع میں وہ تھوڑا بہت خوف محسوس کرے گا لیکن پھر آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ یہ سن کر غلام فرید دل ہی دل میں بہت پریشان ہونے لگا اور دل میں یہ سوچنے لگا کہ اس غلامی کا جال کب ٹوٹے گا، کب ہم اس سے آزاد ہوں گے، یہ تو ہمیں جینے بھی نہیں دیتے۔ خیر وہ اس وڈیرے کی منتیں کرتا رہا کہ ابھی بچہ ہے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے تھوڑا بڑا ہوگا تو میں اسے اپنے ساتھ لے آؤں گا، مگر اس نے غلام فرید کی ایک بات بھی نہ سنی۔ غلام فرید چونکہ کچھ پڑھا لکھا تھا لہٰذا وہ وڈیرے کی منشی گیری کرتا تھا، زمینوں کا حساب کتاب اور اس طرح کے اخراجات وغیرہ وہ وڈیرے کو بتاتا تھا۔ ایک دن وہ وڈیرے کو کچھ زمینوں کا حساب دے رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ وڈیرے کے کچھ آدمی اس کے بیٹے کو کندھے پر اٹھا کر لے آ رہے تھے۔ وہ بیچارہ رو رہا تھا لیکن وہ اکرم کی کوئی بات نہیں سن رہے تھے اور پھر وہ اٹھاتے ہوئے اکرم کو وڈیرے کے قدموں میں لائے اور پھر کہنے لگے کہ اس کی پاؤں کو چھو۔ غلام فرید سے یہ لمحہ بالکل برداشت نہیں ہوا، وہ بچہ تھا، اپنے باپ کو دیکھتے اس سے لپٹ گیا اور پھر زار و قطار رونے لگا۔ غلام فرید نے وڈیرے کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ یہ بچہ ہے، اس کی کسی بات کا برا مت مانے، بڑا ہوگا تو سب کچھ سمجھ جائے گا، ہم تو نسل در نسل آپ لوگوں کے غلام ہیں۔ یہ سن کر وڈیرا مسکرانے لگا اور کہا کہ کل سے یہ بچہ اسکول نہیں جائے گا، اس کو اپنے ساتھ ہی لانا۔ بس اس بات نے غلام فرید کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آج رات جب وہ اپنے گھر میں تھا تو اس کی بیوی نے اس کے سامنے کھانا پیش کیا۔ کھانا اس کے سامنے تھا لیکن وہ گہری سوچ میں گم تھا۔ بیوی اس سے بار بار یہی پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا، کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ۔ غلام فرید نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں اپنا یہ گاؤں پیارا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ کون سی بات ہے، آپ نے یہ کیسا سوال کیا؟ صاف ظاہر ہے ہر کسی کو اپنا گاؤں پیارا ہوتا ہے جہاں انسان نے اپنا بچپن گزارا ہو، بڑا ہوا ہو۔ غلام فرید نے بیوی سے کہا کہ اگر کسی وجہ سے تمہیں اپنا یہ وطن چھوڑنا پڑے تو کیا یہ کام تم سے ہو جائے گا؟ شوہر کی یہ بات سن کر بیوی تھوڑی سی پریشان ہوئی اور پھر اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کھل کر بات کریں، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ کون اپنا وطن چھوڑ کر کہیں جائے گا اور ہم بھلا کیوں جائیں گے؟ غلام فرید نے اپنی بیوی سے کہا کہ میری بات غور سے سنو اور اس راز کو راز ہی رکھنا، ہم یہ گاؤں
گاؤں چھوڑ کر جائیں گے، لیکن وہ بھی آدھی رات کو، اور کسی کو یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں۔ ہماری یہاں تھوڑی بہت زمینیں ہیں، پہلے میں رازداری سے ان زمینوں کی قیمت لگاؤں گا اور ان کو فروخت کروں گا، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ دیکھو میری بیٹی کی طرف غور سے دیکھو، کتنا پیارا معصوم ہے اور پڑھائی میں بھی بہت اچھا ہے۔ غلامی کی یہ زنجیریں جو ہمارے خاندان نے پچھلے کئی سالوں سے پہنی ہیں، میں ان زنجیروں کو توڑنا چاہتا ہوں۔ اپنے بیٹے کو کسی طور پر ان وڈیروں کو غلامی میں نہیں دیکھنا چاہتا، مگر یہاں رہتے ہوئے ایسا ممکن نہیں۔ شوہر کی یہ بات سن کر اس کی بیوی رونے لگی اور کہا کہ ہمارے اس دنیا میں کون ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بھی ہے ہمارا اسی گاؤں میں ہے۔ غلام فرید نے بیوی سے کہا کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، لاہور میں میرا ایک بچپن کا دوست ہے، ہم کچھ دن اس کے ساتھ وہیں رہ لیں گے، اس کے بعد ہم اپنا گھر خرید لیں گے، تو تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں۔ غلام فرید نے اپنی زمینوں کا ایک آدمی سے سودا طے کر لیا اور اسے منع کیا کہ کسی طور پر وڈیر کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے اپنی زمینیں فروخت کی ہیں۔ 30 لاکھ میں ان زمینوں کا سودا طے ہوا اور اب غلام فرید اچھے موقع کی تلاش میں تھا کہ کسی رات وہ اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو جائے۔ اس کا دوست کمران جو کہ اس کے ساتھ ہی جاب کرتا تھا اور لاہور میں شفٹ ہو چکا تھا، وہ اپنے دوست کے پاس ہی جا رہا تھا۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا جب غلام فرید اپنی بیوی اور بچوں کو لے کر اسٹیشن پہنچا تھا اور ٹرین کا انتظار کرنے لگا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ایک ایسے سفر پر تھا جو شاید اتنا آسان نہیں تھا، لیکن چونکہ ابھی تک وہ ٹرین کا انتظار کر رہا تھا اور اسے اس بات کا بھی خدشہ تھا کہ وڈیرے کے آدمی کسی طرح اگر اسٹیشن پر پہنچ گئے تو وہ اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ غلام فرید کی بیوی دلی دلی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی کہ یہ سفر خیریت سے گزرے اور اللہ ہمیں اس وڈیرے کے شر سے بچائے۔ اللہ اللہ کر کے ٹرین آئی تو غلام فرید کی سانسیں بحال ہوئیں۔ اس سے اب محسوس ہونے لگا تھا کہ وہ اب آزاد فضاؤں میں سانس لے سکتا ہے، اس کی اولاد اب کسی کی غلامی نہیں کرے گی۔ ایک دن کے سفر کے بعد وہ لاہور پہنچا تو کامران نے اسے خوش آمدید کہا۔ غلام فرید بار بار اپنے دوست سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک کرائے کا مکان تلاش کرتا ہوں، بس کچھ دن کے لیے یہ تکلیف برداشت کرنا پڑے گی اور ہمیں اپنے گھر میں برداشت کرنا پڑے گا۔ ان کی یہ بات سن کر اس کے دوست نے کہا کہ یار کیسی باتیں کر رہے ہو اور ایسی باتیں کر کے مجھے کیوں شرمندہ کر رہے ہو؟ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تم نے میری کس طرح مدد کی، مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا، میری بیوی کا آپریشن تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے، اس وقت بھی تم نے میری مدد کی، اور جس گھر میں رہ رہا ہوں اس کو خریدنے کے لیے بھی مجھے پیسوں کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ پیسے کم پڑ رہے تھے، اس موقع پر بھی تو نے میری مدد کی تھی، اور آپ ایسی باتیں کر رہے ہو، اسے اپنا ہی گھر سمجھو اور ایسی بات دوبارہ مت کرنا۔ کچھ دنوں بعد ایک کرائے کا مکان تلاش کر لیا گیا، لیکن غلام فرید کا یہ ارادہ تھا کہ وہ ہمیشہ لاہور میں ہی رہے گا اور اپنا ذاتی گھر خرید لے گا۔ زمین جو اس نے بیچی تھی اس کے پاس وہ پیسہ بھی موجود تھا اور اس کا ارادہ تھا کہ ایک اچھی لوکیشن پر کوئی گھر خرید لے گا۔ وہ اپنی بیٹی کی پڑھائی کسی صورت ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا، لہٰذا بیٹی کے لیے ایک اچھا ادارہ تلاش کرنے لگا۔ کمران کے مشورے پر ہی اس نے اپنے بیٹے کے لیے ایک انگلش میڈیم اسکول کا انتخاب کیا۔ اکرم کو اسکول میں داخل کروایا گیا، مگر اس اسکول میں تعلیم حاصل کرنا اکرم کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ ایک تو وہ اسکول میں اجنبی تھا، دوسرے سارے بچے جو شہری ماحول میں پڑھے لکھے تھے۔ اکرم ان بچوں سے ہچکچاتا تھا، وہ کلاس میں پڑھتا تو تھا لیکن کسی سے بات نہیں کرتا تھا، بریک ٹائم میں بھی اکثر اکیلا پھرتا تھا۔ کلاس ٹیچر نے یہ بات نوٹ کی کہ اکرم کی ہچکچاہٹ کسی صورت کم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے اکرم میں اعتماد لانے کی بہت کوشش کی لیکن اس میں بات کرنے کا اعتماد نہ آ سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید اکرم ایک نئے ماحول میں آیا تھا اور اس ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اسے تھوڑا سا ٹائم ابھی بھی چاہیے تھا۔ کلاس کے بچے اسے پینڈو کہہ کر پکارتے تھے اور اس کی حلیہ کا مذاق بھی اڑاتے تھے، مگر اکرم ایسا بالکل نہیں تھا کہ کسی کو کوئی نفرت انگیز جواب دیتا۔ وہ ہمیشہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ وہ بچہ جو اپنے آبائی گاؤں میں ہمیشہ پہلی پوزیشن لے رہا تھا، ادھر ہمیشہ آخری پوزیشن لیتا، نمبر اتنے کام لیتا کہ اسکول کے ٹیچر اور پرنسپل ہمیشہ اس سے ناراض رہتے تھے اور نفرت انگیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ پرنسپل ٹیچر پیرنٹ میٹنگ کرواتا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا تھا کہ اکرم کی تعلیم میں بہتری کیوں نہیں آ رہی، مگر ٹیچر الٹا پرنسپل سے یہ کہتے تھے کہ ہماری بہترین کوششوں کے باوجود اکرم کی تعلیمی لحاظ میں کسی قسم کی بہتری نہ آ سکی، اور اگر یہ بچہ اسی طرح پرفارم کرتا رہا تو ہمارے ادارے کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ میٹرک میں جب اکرم نے کلاس میں آخری پوزیشن حاصل کی تو پرنسپل صاحب نے غلام فرید کو اسکول میں دعوت دی۔ غلام فرید کے دل میں شک پیدا ہوا کہ یہ دعوت ایسی نہیں ہے، کوئی نہ کوئی انہونی ضرور ہوئی ہے۔ جب وہ اسکول میں آیا تھا پرنسپل صاحب نے غلام فرید سے کہا کہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم آپ کے بیٹے کو اپنے اسکول میں مزید نہیں رکھ سکتے۔ یہ بات اس نے اکرم کے سامنے کہی تھی۔ یہ بات سن کر غلام فرید کے تو گویا پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ وہ تو اپنے بیٹے کو تعلیمی میدان میں بہت آگے دیکھنا چاہتا تھا اور یہی ایک ادارہ تھا جس کی بدولت اس کا
یہ خواب پورا ہو سکتا تھا۔ اس نے پرنسپل صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی کہ وقت گزرنے کے ساتھ میرا بیٹا بہتر ہو جائے گا، آپ فکر مت کریں، لیکن اس نے کوئی بات نہ سنی اور کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ اکرم نے جب اپنے باپ کو اپنے سامنے بے باس دیکھا تو اسے بہت افسوس ہوا۔ وہ اپنے باپ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ پتہ نہیں اکرم کے دماغ میں ایسا کیا آیا، لیکن جاتے وقت اس نے اسکول کے پرنسپل سے کہا کہ آج تو مجھے آپ اپنے ادارے سے نکال رہے ہیں، مگر انشاءاللہ کل کو آپ مجھ سے ملنے کے لیے ترسیں گے۔ اکرم کی اس بات پر جہاں اس کا باپ غلام فرید حیران ہوا، وہاں پرنسپل مسکرانے لگا اور طنز بھرے لہجے میں کہا کہ یہ تو وقت بتائے گا، ہم سب تمہاری اہلیت سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اس شہر کی گندی نالیاں صاف کرو جو کہ تمہیں سوٹ کرتا ہے۔ تعلیم میں ترقی کرنا اور آگے بڑھنا تمہارے بس کی بات نہیں، تم گاؤں کی نالی کے گندے سے کیڑی ہو جو کہ کچھ نہیں کر سکتا، لہٰذا بڑی بڑی باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اکرم اپنے باپ کے ساتھ گھر واپس آیا اور آتے ہی اپنی ماں کے گود میں لیٹ گیا اور رو رو کر ماں سے کہنے لگا کہ ماں، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا بڑا آدمی بننے کے لیے تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے؟ ماں کہنے لگی کہ بیٹا، تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے، لیکن دولت محنت اور نصیب کا کھیل ہے۔ ہم نے کئی ایسے ان پڑھ دولت مند دیکھے ہیں جو ایک دن بھی سکول نہیں گئے تھے۔ بیٹا، تجھے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، جو تمہارے نصیب میں ہے تمہیں ضرور ملے گا۔ بس ایک بات کا خیال رکھنا، کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا مت کرنا اور پیسے کی خاطر اپنا ضمیر مت بیچنا۔ اکرم نے اپنے باپ سے معذرت کی اور کہا کہ بابا، مجھے معاف کر دینا، مگر میں اب اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ سکتا کیونکہ یہ شہر اور کافی مہنگائی ہے۔ یہاں میری تعلیم مکمل کرنے پر آپ کو اپنی وہ تمام دولت لٹانی پڑے گی جو کہ زمینیں بیچ کر ادھر آئے ہیں۔ ہمارے نئے گھر خریدنے کا سپنا دیکھ کر رہیں اور آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ ہو سکے تو مجھے ایک چھوٹی سی دکان بنا کر دیں، میں محنت کرنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ باپ نے بیٹی کے تعلیم سے بیزاری پر چھوٹی موٹی شاپ بنا کر دی تاکہ یہ گھر میں نکما نہ پڑا رہے۔ کچھ عرصہ دکان پر بیٹھا رہا لیکن یہ تجربہ بھی ناکام ہوا۔ غلام فرید بیٹی کی وجہ سے سخت پریشان تھا تو اس نے اپنے دوست کامران سے رابطہ کیا۔ کامران نے کہا کہ ایک بینک میں سیکورٹی گارڈ کے لیے اسامی ہے، ماہانہ 30,000 سیلری ہے، اگر اکرم یہ جاب کرنا چاہتا ہے تو مل سکتی ہے۔ مرتا کیا نہ کرتا، مجبوراً اکرم کو بینک کے گارڈ کی نوکری کرنی پڑی۔ اکرم کے لیے یہ بہت بڑی کڑی آزمائش تھی کیونکہ بینک کے باہر کھڑا ہو کر اسے یہ جاب کرنا پڑتی تھی، نہ گرمی دیکھنی تھی اور نہ سردی، بس پورے 8 گھنٹے اسے یہ ڈیوٹی کرنی تھی۔ ایک دن بینک سے ایک بڑے بزنس مین کا بیٹا پیسے نکلوا کر اپنی گاڑی میں بیٹھا تو ڈاکو نے اس پر حملہ کیا۔ وہ اس سے پیسے تو چھین چکے تھے لیکن اسے اغوا کرنے کی بھی کوشش کر رہے تھے۔ اکرم نے اپنے جان پر کھیل کر ڈاکو پر فائر کیا۔ ایک ڈاکو موقع پر ہلاک ہو گیا جبکہ دوسرا بھاگنے میں کامیاب ہوا، لیکن پیسوں والا تھیلا گاڑی کے اندر ہی رہ گیا اور لڑکے کو اغوا کرنے میں ناکام ہوئے۔ اس لڑکے کا نام فرمان تھا اور وہ اکرم کی بہادری سے بہت متاثر ہوا۔ اکرم کی وجہ سے آج اس کی جان بچی تھی، لہٰذا اس نے اکرم کو ایک بڑا انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ 30 لاکھ کا چیک لے کر اکرم کے پاس اور کہا کہ یہ تمہارا انعام ہے، لیکن اکرم نے کہا بھائی یہ میرا فرض تھا، میں نے یہ کام پیسوں کے لیے ہرگز نہیں کیا۔ فرمان نے اپنے باپ سے کہلوا کر اکرم کو اپنے آفس میں ایک جاب دی جس کی سیلری بھی کافی اچھی تھی۔ اکرم اب فرمان کے باپ کی کمپنی میں جاب کر رہا تھا، مگر اس کی دوستی فرمان کے ساتھ ہو چکی تھی۔ فرمان کو اکرم پر بہت زیادہ بھروسہ تھا، لہٰذا وہ کہیں بھی جاتا تھا تو اکرم کو ساتھ لے جاتا تھا۔ فرمان اپنے باپ کی دولت پر عیاشی کر رہا تھا، اس کے علاوہ اسے ٹریولنگ کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، لہٰذا وہ جہاں بھی جاتا تھا تو اکرم کی موجودگی میں اپنے آپ کو کافی سیکیور محسوس کرتا تھا۔ ایک دن ایسے اکرم نے فرمان سے پوچھا کہ تم اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہو، تمہارا باپ کبھی اس بات پر اعتراض نہیں کرتا؟ اس پر فرمان نے جواب دیا کہ اعتراض تو کرتا ہے، لیکن چونکہ میں اس کا ایک اکلوتا بیٹا ہوں، لہٰذا اگر میں اپنے باپ کی دولت استعمال نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ میری بہن تو ہر وقت کتابوں میں گم رہتی ہے اور اسے اس قسم کے کوئی شوق نہیں۔ ایک دن فرمان اکرم کے ایک بڑے سے ہوٹل میں لے گیا۔ ڈنر کرنے اور کھانا کھانے کے دوران فرمان نے اکرم سے ایک عجیب بات کہی جس کو سن کر اکرم حیران ہوا۔ کہنے لگا اکرم، میں تمہیں اپنا سب سے قریبی دوست سمجھتا ہوں، اس لیے یہ بات تم سے کہہ رہا ہوں۔ میں اپنے باپ کو جان سے مرنا چاہتا ہوں اور اس بات میں تم میری مدد کرو۔ اکرم نے حیران ہو کر پوچھا کہ باپ کو کیوں مرنا چاہتے ہو؟ تو فرمان نے جواب دیا، میں زندگی میں اپنے کئی سپنے پورا کرنا چاہتا ہوں اور ان سپنوں میں میرا باپ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر تم نے میرا یہ کام کیا تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا جس کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور ہر کام میں تجھے اپنا پارٹنر بنا لوں گا۔ اکرم نے کہا کہ مجھے یہ سوچنے کا موقع چاہیے، مگر یہ تو ایک بہانہ تھا۔ اکرم بھی ایسا کام نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس سے اپنی ماں کا یہ قول یاد تھا کہ بیٹا کبھی پیسوں کی خاطر اپنے ضمیر کا سودا مت کرنا۔ اکرم وہاں سے سیدھا عمران صاحب کے آفس میں گیا جو کہ فرمان کا باپ تھا اور اسے اس بات سے آگاہ کیا کہ آپ کا بیٹا آپ کی جان لینا چاہتا ہے اور یہ کام وہ مجھ سے کروانا چاہتا تھا۔ عمران صاحب نے اکرم سے کہا کہ تم نے مجھے یہ بات کیوں بتائی جبکہ فرمان تو تمہارا دوست ہے؟ اکرم نے کہا کہ بے شک وہ میرا دوست ہے لیکن وہ غلط راستے پر ہے۔ اگر ایک بیٹے کے ہاتھوں باپ کی موت ہو گئی تو یہ تو میرے ضمیر کی ہی موت ہوگی کہ میں باپ کو اس بات
سے آگاہ نہ کروں۔ عمران صاحب اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ آپ کا بیٹا مجھے مارنا چاہتا ہے، میری جان لینا چاہتا ہے، محض اس لیے کہ میں اسے کاروبار میں فوکس کرنے کا کہتا ہوں، کمپنی کو وقت دینے کا کہتا ہوں، مگر وہ عیاشی کرنا چاہتا ہے۔ عمران صاحب نے اپنے بیٹے کو گرفتار کروا لیا، یہی سوچ کر کے جیل میں رہ کر اس کی عقل ٹھکانے آ جائے گی، مگر چونکہ وہ جیل کا عادی نہیں تھا اور بجائے سیدھا راستے پر آنے کے اس نے اپنی زندگی ختم کر ڈالی۔ جیل کے اندر اس نے خودکشی کر لی۔ یہ ایک کروڑ پتی شخص کی اکلوتی اولاد کا انجام تھا اور شاید اسے یہ دولت راست نہیں آ رہی تھی۔ عمران صاحب نے اکرم کو اپنا بیٹا بنانے کا فیصلہ کیا، اپنی بیٹی کی شادی اکرم کے ساتھ کی اور اپنا تمام کاروبار اکرم کے حوالے کر دیا۔ وہ اس پر بے حد بھروسہ کرتا تھا۔ آج کئی سال بعد اکرم کا سامنا اپنا پرنسپل سے ہوا۔ پرنسپل خود اس سے ملنے اس کے آفس میں آیا تھا۔ اس کے سکول میں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو جان سے مار دیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا سکول ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا تھا۔ پرنسپل صاحب چونکہ صرف تعلیمی ادارہ چلانا ہی جانتے تھے اور کوئی کام نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہ کوڑی کے محتاج ہو چکے تھے۔ پرنسپل صاحب کا بیٹا بے روزگار گلیوں کی خاک چھان رہا تھا اور پرنسپل صاحب اپنے بیٹی کی سفارش لے کر اکرم کے پاس آیا۔ وہ اکرم سے معافی مانگنے لگا کہ بیٹا، ماضی میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مجھے معاف کر دینا۔ اکرم نے پرنسپل صاحب سے کہا کہ آپ نے مجھے گندی نالی صاف کرنے کا کہا تھا اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ آپ کے سکول سے جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے یہی کام کیا تھا، اپنے آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ کوئی کام بھی چھوٹا نہیں ہوتا، گندی نالیاں صاف کرنے والا بھی انسان ہی ہوتے ہیں اور اگر یہ کام کوئی بھی نہ کرے تو سارا نظام درم برم ہو جائے گا۔ تم تو ایک تعلیمی ادارے کے مالک ہو، تعلیم ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ محنت کرنے والے کی عزت کرو، اسے عزت کی نگاہ سے دیکھو۔ میں آپ کے ادارے میں کم نمبر لے کر آیا تھا، لیکن میں نے کبھی کسی کی جان تو نہیں لی تھی۔ آپ ہی کے ادارے کا ایک برائٹ اسٹوڈنٹ جس نے پہلی پوزیشن حاصل کی تھی، وہی آپ کے ادارے کے بند ہونے کا سبب بنا۔ اس نے حرام محبت کے نام پر ایک لڑکی کی جان لے لی تھی۔ میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایک انسان کو مارکس میں مت تولو، اس کے اندر کے انسان کو پہچاننے کی کوشش کرو۔ پرنسپل صاحب آج اکرم سے بہت بڑا سبق لے کر واپس جا رہا تھا اور وہ اس بات پر حیران تھا کہ آج پہلی بار زندگی کے سبق جس انسان نے اسے پڑھائے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کے ادارے کا ایک نالائق ترین طالب علم تھا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہا تھا کہ نالائق اکرم نہیں بلکہ میں تھا جس نے اسے پہچانا نہیں۔ اوکے دوستوں، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کا آئکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ خدا حافظ۔